ناظرین، تحریک انصاف نے اپنے ایک سینئر لیڈر کو نیب کے ذریعے قید ہونے کے بعد اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ احتساب کے عمل کو اور تیز تر دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ احتساب کے اداروں کو مضبوط کریں گے۔ اس موقع پر کسی سیاسی پارٹی کا اس قسم کا عزم جو ہے، میں سمجھتا ہوں بہت خوش آئند بات ہے۔ وہ کیا اقدامات ہیں جن کے ذریعے احتساب کا ادارہ اپنی کارروائیوں کو انصاف کے مطابق اور تیز رفتاری سے مکمل کر سکے گا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا پچھلے 2 مہینوں میں اخباروں اور ٹیلی ویژن پر ڈیل یا ایک ڈھیل کا چرچا رہا، اور مختلف واقعات جن میں ضمانت کا ہونا، میاں نواز شریف اور مریم نواز کا کچھ نہ بولنا، زرداری صاحب کے مقدموں میں 2 مہینوں کی ایک قسم کی تاخیر ہونا، تو لوگوں نے ان سب واقعات کو جوڑ کر یہ نتیجہ نکالا کہ شاید اداروں اور سیاسی پارٹیوں کے درمیان کسی قسم کی ڈیل ہونے جا رہی ہے، تاکہ پاکستان میں ایک ایسا سیاسی ماحول ہو جس میں کشیدگی کم ہو اور بڑے بڑے جو اکنامک اور سیاسی فیصلے ہیں ان کو کیا جا سکے۔ لیکن جب سے میاں نواز شریف واپس جیل میں گئے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اس ڈیل کی کہانی کی ہوا جو ہے اب ختم ہو گئی ہے۔ کیا واقعتاً پاکستان کے سیاسی قوتوں کے درمیان کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے؟ اس ڈیل کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اور یہ ڈیل کیا عدالتوں کے ذریعے ہوگی یا پس پشت اس کا کوئی اہتمام کیا جائے گا؟ جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بیرونی ملکوں سے امداد لینے کے بعد اور اپنا تھوڑا سا پیٹ کسنے کے بعد پاکستان کی جو گرتی ہوئی معیشت ہے اس کو کسی حد تک سہارا دیا ہے۔ لیکن موڈیز کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ہمیں ابھی بھی خسارے کا اور بیرونی قرضہ جات کا بوجھ جو ہے وہ ابھی بھی ہم پر بہت زیادہ ہے۔ حکومت کو کس قسم کے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم اپنی معیشت کو نہ صرف مستحکم کر سکیں بلکہ عام آدمی کو پاکستان کی معیشت سے کچھ فائدہ ہو۔ یہ ہے ہمارے آج کے پروگرام زیر بحث کے موضوع۔ میں ہوں خالد مقبول اور میرے ساتھ آج شامل ہیں جناب پروفیسر رسول بخش رئیس صاحب، اور مانی اور ایک بڑی پہچانی ہوئی شخصیت، آپ لمز میں پڑھاتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ پروفیسر اکرام الحق صاحب، آپ بھی لمز میں پڑھاتے بھی ہیں، قانونی پریکٹس بھی کرتے ہیں، تو بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہم بات شروع کریں گے پروفیسر صاحب نیب کی کارروائیوں سے۔ ہم نے دیکھا کہ نیب نے حکومتی جو جماعت ہے اس کے ایک سینئر رکن کو گرفتار کیا، ایک ولی خان یونیورسٹی کے وائس چانسلر پر انویسٹیگیشن کھولی، کے پی ٹی کے پرانے ایک چیف ایگزیکٹو تھے ایڈمرل صاحب، ان کے اوپر انویسٹیگیشن کھولی۔ تو نیب نے اب اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ وہ بلا تخصیص جو ہے وہ تمام لوگوں کا احتساب کرنے کو تیار ہیں اور احتساب کے دائرے کو بڑھائیں گے بھی۔ تو یہ جو حال ہی میں انہوں نے اقدامات کیے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے جو معاشرے میں پہلے یہ ایک تاثر تھا کہ صرف ایک پارٹی کا، ایک خاندان کا احتساب ہو رہا ہے، وہ تاثر ختم ہو کر اب یہ تاثر ملے گا کہ یہ احتساب جو ہے بلا تخصیص اور سب لوگوں کا ہو رہا ہے؟ لیکن جہاں تک تاثر کی بات ہے کہ عوام میں پیغام کیا جاتا ہے، میڈیا میں مباحث کیا ہوتے ہیں، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ سیاسی طور پر ہم منقسم معاشرہ ہیں اور لوگ حقائق پر نظر رکھنے کی بجائے وہ اپنے آقاؤں کا، جو سیاسی آقا ہیں یا اور کوئی طاقتیں ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ تو جو اقدامات کیے ہیں، جس طرح سے آپ نے کہا، خوش آئند ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اور یہ بھی ذہن میں، کیونکہ یہ اس قسم جو خدشات پیدا ہوتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اس کی ایک تاریخ ہے کہ ماضی میں احتساب کے ادارے کو صرف مخالف سیاسی جماعتوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے،
اب غالباً ایسا لگتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ کسی کے خلاف نہیں استعمال ہونا چاہیے، اس کو ہر اس کرپٹ افسر جس بھی محکمے سے تعلق ہے، بالکل معاشرے کے کسی بھی حصے سے اس کا تعلق ہو، اگر اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو اس ادارے کی زد میں ہے یا کسی اور قانون کی زد میں ہے، اس کے بغیر ایک اچھا جمہوری امن پسند اور قانون کی حکمرانی والا معاشرہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور جب ہم یہ امر دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایک سینئر لیڈر کو، میں ان کو جانتا ہوں، میرے ساتھ کئی فلاحی کاموں میں انہوں نے حصہ لیا ہے اور مجھے ان کے گرفتار ہونے پر افسوس ہے، لیکن قانون کا اپنا تقاضا ہے۔ یہ جو پی ٹی آئی کے اندر سے گرفتاری ہوئی ہے اور پی ٹی آئی نے اس کے اوپر واویلا نہیں کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ ایک کیا کہیں وزڈم کا اظہار کیا ہے یا مجبوراً انہوں نے اس پہ تنقید نہیں کی؟ دیکھیں، ایک تنقید تو کرنا میرے خیال میں کوئی مجبوری نہیں ہے ان پہ، لیکن اگر حکومت بھی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ حکومتوں کے خلاف کسی ادارے نے قانون کے مطابق کارروائی کی ان کے کسی نمائندے کے خلاف، تو انہوں نے واویلا مچایا کہ یہ ادارہ کسی کا اعلی کار ہے، خود مختار نہیں ہے۔ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ نیب کے ادارے کو خود مختار بنایا جائے اور اس میں سیاسی مداخلت نہ ہو۔ یہ 3 واقعات ہوئے ہیں۔ یہ علیم خان کا واقعہ ہوا ہے کہ اگر آپ کا تعلق کابینہ کے کسی رکن سے ہے، اب جو کچھ بھی ہیں، اگر آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو آپ جواب دیں ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے پہلے دیکھا ایک وکیل ہیں بابر اوان صاحب، اور پھر اس کے بعد آدم سواتی صاحب کا بھی گو کہ سپریم کورٹ میں ہوا۔ جی، یہ اچھی باتیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کوشش یہ کرنی چاہیے پی ٹی آئی کو کہ یہ ثابت کرنا چاہیے اس سے کہ ہم بھی جواب دینے کے لیے تیار ہیں قانون کے سامنے، اور باقیوں کو بھی تیار رہنا چاہیے۔ پروفیسر اکرام صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آج ہی عمران خان صاحب نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ پاناما میں جتنے لوگوں کا نام آیا ہے ان سب کے کیسز کھولے جائیں اور ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہوگی۔ اچھا، یہ کرپشن میں جتنے لوگ کرپشن کی زد میں آتے ہیں وہ یا تو لیڈر ہیں یا بڑے بڑے بزنس مین ہیں یا بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں، یعنی طاقتور آدمی جو ہیں وہ احتساب کے زمرے میں یا احتساب کی زد میں آتے ہیں، کیونکہ کرپشن بڑا آدمی کرے گا، چھوٹا آدمی کی کرپشن چھوٹی ہوتی ہے، اس کے خلاف اتنی بڑا نوٹس نہیں لیا جاتا۔ جب یہ بڑے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ سیاسی ماحول میں، بیوروکریٹک میدان میں اور دوسرے ماحول میں بھی ایک احتجاج اٹھے گا اور حکومت کو کام کرنے میں مشکل ہوگی، حکومت کے کاموں میں رکاوٹ ہوگی؟ تو یہ جو کرپشن کی خلاف کارروائیوں کی وجہ سے جو رد عمل ہوگا، کیا اس کا حکومت کی کارکردگی پر اثر پڑے گا؟ اور دوسرے جو بڑی ضروری بات ہے، عوام اس کارروائیوں کو کیسے دیکھے گی؟ کیونکہ ہماری عوام بھی اس معاملے میں اپنے جذبات کو بدلتی رہتی ہے۔ جی، واقعی احتساب کے عمل کا جمہوریت میں تو ظاہر ہے کہ ہم تعریف کیے بغیر نہیں رہتے، بلکہ لازم و ملزوم سمجھتے ہیں کہ جن ممالک میں قانون کی بالادستی نہ ہو وہاں جمہوریت بھی تقریباً بے معنی ہو کر رہے، اور یہ ہم نے دیکھا بھی کہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا جو مسئلہ یہی رہا کہ ہم نے کبھی جو ہمارے ہاں بدعنوانی تھی یا ہمارے ہاں اس طرح کی پریکٹسز تھیں، اس کو عام طور پر برے انداز میں دیکھنے کی بجائے ایک ہمارے بارے میں یہ پوری دنیا میں تاثر پیدا ہوا کہ یہ ایک بڑی ٹالرنٹ سوسائٹی بنتی جا رہی ہے۔ یہاں لوگ اس حد تک کہنا شروع ہو گئے کہ کرپشن ہیز بیکم وے آف لائف ان پاکستان۔ جب وہ وے آف لائف بن جاتی ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جب آپ اس کو کریک ڈاؤن کرتے ہیں تو چاروں طرف سے اس کے خلاف ایک مزاحمت پیدا ہوتی، جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو فیس بھی کرنی پڑ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت ان کے خلاف اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ان کو یہ محاذ نہیں کھولنا چاہیے، اکنامک سچویشن اور خراب ہوگی، پاکستان میں انویسٹمنٹ کی کمی ہو جائے گی، اور بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ جو آپ نے کہا کہ دیکھیں اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے ہاں یہ فیز میں سمجھتا ہوں ڈیکڈ آف ڈیموکریسی کے بعد بہت اچھا آیا کہ جہاں پہ پہلے جو مفاہمت کا نام یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید ان چیزوں کو جس کے بارے میں ہمیں مفاہمت نہیں کرنی چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، وہ اس میں دب کے رہ گیا تھا۔
क्या आप समझते हैं अगर PTI के चंद एक और लोग पकड़े जाते हैं, दूसरी जमातों के पकड़े जाते हैं, 3-4 और ब्यूरोक्रेट पकड़े जाते हैं, आप समझते हैं कि PTI के अंदर से, सियासी जमातों के अंदर से एक एहतजाज होगा, ब्यूरोक्रेसी के अंदर से एहतजाज होगा कि जनाब अगर आपने हमें ही पकड़ना है तो फिर हम आपका साथ क्यों दें? और फिर मैं दोबारा ये अवाम इस सारे अमल को कैसे देखेंगे? देखिए, जहाँ तक तो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म मोहतरम तो बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर उनकी पार्टी के लोग भी कहें। शायद अगर आप एक ऐसा सिनारियो देखें जहाँ उन्हें दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ जाए या ये हुकूमत ना रहे या इसके बदले में उनके ख़िलाफ़ कोई और हुकूमत आ जाए, वो तो मेरा ख्याल है कि कभी भी इसकी इंडोर्समेंट नहीं करेंगे। इस बारे में तो मैं अपने यकीन का इजहार इस बुनियाद पर कर रहा हूँ कि जैसा हम उनका कंडक्ट देखते हैं। अब उसके नतीजे में आवाम का जो आपने फरमाया, आहिस्ता आहिस्ता ये शऊर आवाम में भी हम देख रहे हैं कि पैदा हो रहा है कि दरअसल हमारी बहुत सी जो प्रॉब्लम्स की बड़ी वजह यही हमारी वो टॉलरेंस टूवर्ड्स करप्ट प्रैक्टिसेस थी, और अब ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर ये क्रॉस दी बोर्ड ना हुआ तो फिर इस प्रोसेस के बारे में अवाम ये ज़रूर कहेंगे कि जनाब इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो हमें इसकी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जो भी प्रोफेसर साहब ने भी फरमाया कि कोई फिर सेक्रेट कॉ नहीं होनी चाहिए, कोई बालातर नहीं होना चाहिए। अगर ये तासुर हम कायम करने में कामयाब हो गए, और शायद हमें ये भी एहतियात रखनी चाहिए कि उन लोगों को हम गिरफ्त में ना लाएं जो करप्शन में शामिल नहीं थे, उन्होंने फैसले किए और वो फैसले गलत साबित हुए। फर्ज कीजिए उन्होंने बजाय एक जगह सड़क बनाने के दूसरी जगह पुल बना लिया, उस फैसले पर उनकी गिरफ्तारी ये बेजा भी नहीं होना चाहिए, बेजा एक्सेसेस नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रोफेसर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि नैब के इदारे को कैसे मजबूत किया जाए, उनको तक़वियत कैसे पहुँचाई जाए, हमारा और माशरे का क्या फ़र्ज़ है कि उनके साथ खड़े हों? इसका ताल्लुक़ उस बात से जो आपने शुरू में की थी, वो ये है कि अगर मुल्क के अंदर हर किस्म के माफियाज बन जाएं और जो दौलत के एक जो प्रॉपर्टी टाइकून है उसने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि आप मेरे मुकदमात ख़त्म कर दें, प्ली बार्गेन है, जी लैन देन करने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक साहब, और मैं आपको 250 बिलियन है 350 बिलियन 350 अरब हर्जाना देने के लिए तैयार हूँ। ये दौलत है, ये तो सिर्फ हर्जाने की बात है। और उसके पीछे जाए या किसी और टाइकून को और किसी और इस किस्म के फर्द को पाकिस्तान में देखें, वो अकेले नहीं हैं, उनके पीछे सियासी जमातें हैं, सियासी रहनुमा हैं जो फैज़ होते रहे हैं, मीडिया के लोग हैं जिनके नाम आ रहे हैं। क्या अगर मुल्क इन बदउनवान लोगों के कब्ज़े में आ जाए तो आपका दिफा कहाँ होगा? दुरुस्त है। और यहाँ तक कि इनके ताने बाने हमारी जो लोग फ़ौज से रिटायर हुए हैं उनके साथ भी हैं, उनके साथ भी हैं। तो इसके लिए आपके सलामती का तकाजा है, मुल्क के दिफा का तकाजा है, और मुआशरे के अंदर ये पैसा जो है ये अवाम का खून चूस के बनाया गया है। बिल्कुल। क्योंकि अगर यही पैसा, यही दौलत हमारे अवाम के अंदर या रियासत के पास होती तो आम आदमी का उससे फ़ायदा होता। और माशरा और मीडिया को नैब को सपोर्ट करना चाहिए या हर वक्त उनको तनकीद का निशाना बनाना चाहिए? देखिए, मीडिया के अंदर मीडिया एक आला कार है, मीडिया एक आज़ाद फोरम कभी भी नहीं रहा ज़िंदगी में, पाकिस्तान में भी नहीं है, दुनिया में भी नहीं है। तो यानी नैब को, प्रोफेसर साहब, नैब के हमें हाथ मजबूत करने चाहिए, बजाय उनकी छोटी सी गलती पर उनके ख़िलाफ़ इतना बड़ा महाज खड़ा कर दें। हमें उनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि पाकिस्तान में वो लोग जिनको हाथ लगाने का तसव्वुर नहीं था, नैब ने आज उनको अपनी गिरफ्त में पकड़ा है। नैब को भी अपना काम दुरुस्ती से करना चाहिए, मुकदमात समझ बूझ के लेने चाहिए, अपनी प्रोसिक्यूशन बेहतर करें, लेकिन मीडिया सोसाइटी को नैब के साथ खड़े होना चाहिए ताकि उनको हौसला बढ़े। आपने पिछली तरह यूँ ही थोड़ा सा इशारे में जिक्र किया, पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है, बल्कि आज एक किसी अखबार में आर्टिकल भी है, वो साहब हर दफ़ा यही आर्टिकल लिखते हैं, और वो लिखते ये हैं कि देखें आपका कारोबार चल नहीं रहा, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो आपने सारा ये मकान साजी का काम है, जिन साहब का नाम ले रहे हैं उनको वापस बुला लें, उनको दे दें, और लाहौर की सड़कें, ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन के लिए शहबाज शरीफ को देख लें, माशरा आगे तरक्की करेगा। ये भी पाकिस्तान में एक नज़रिया है कि हम एक गरीब मुल्क हैं, लिहाजा ये करप्शन जायज़ है, इससे हमें नज़र जो है इसके ऊपर नहीं रखनी चाहिए। दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं
کہ کرپشن معاشرے میں میرٹ اور معاشرے کی بنیاد کو تباہ کرتا ہے. کیا کہیں گے آپ اس میں؟ جی میرا خیال ہے کہ پہلا نقطہ نظر کو تو ہمیں بحیثیت قوم اور انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی کرٹیسائز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ یہی میں نے شروع بات کی تھی کہ جب کرپشن ہیز بیکم وے آف لائف والا نعرہ بن جائے تو آپ ایز اے سوسائٹی بالکل اندر سے کھوکھلے. اب ہم نے کیپٹیو، جیسے پروفیسر صاحب نے بھی فرمایا کہ منی پاور جب کیپٹیو کر لے اداروں کو، جب معاشرے کو، تو اس کے بڑے بھیانک نتائج، اور ہم یہ بھگتے ہیں. ہم نے اب یہ جو ڈپارچر آف آیا ہے ہمارے ہاں، ہم بہت خوش ہیں کہ ایک پوائنٹ ایسا شروع ہوا ہے جہاں پہ دیکھیں یہ آغاز ہے، اس میں شروع میں کرٹیسزم بھی ہوگا، احتجاج بھی ہوگا، مزاحمت بھی ہوگی، اور ادارے میں جو ہمیں آپ نے جو فرمایا اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کے لیے، اس کو مؤثر بنانے کے لیے، اس کی آزادی کو انشور کرنے کے لیے، اس کی پروسیکیوشن برانچ کو، ہمارا جو لیگل سسٹم ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں تو ساتھ ساتھ کرنی چاہیے اور بڑی تیزی سے کرنی چاہیے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اعلیٰ عدالتوں نے کیا ہے. بریک پہ جائیں، میں صرف یہ کہوں گا کہ جو طاقتور آدمی کرپشن کرتا ہے وہ اپنے ساتھ پورا ایک سٹرکچر بناتا ہے، وکلا کا، میڈیا کا، سپورٹر کا، اور وہ مسلسل اس کی حمایت میں آگے آتے ہیں، اور ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ بھائی یہ تو بہت مقبول آدمی ہے. یہ مقبول آدمی نہیں، اس نے ان آدمیوں پر قبضہ کر کے ان کو اپنی رعایا بنا کر اپنے پیچھے کھڑا کیا ہوا ہے. اور اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہ کیا تو ہم سب ایسے آدمیوں کے پیچھے تالی بجانے والے میں شامل ہوں گے. ناظرین بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے جو آج پاکستان میں ڈیل کی بات چیت ہو رہی ہے. بریک کی طرف چلتے ہیں. ناظرین اب بات کریں گے ہم جو اس وقت پاکستان کا سیاسی ماحول ہے، اور پچھلے 2 مہینے ڈھیل یا کسی نہ کسی قسم کے کمپرومائز کی بات کی جا رہی تھی. ہمارے ساتھ مجیر الرحمان شامی صاحب موجود ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اتنے بڑے اینکر پرسن ہمارے ساتھ ہیں. شامی صاحب، آپ سے جو ہم ایک آگاہی لیں گے لوگوں کے لیے کہ اس وقت ملک میں ایک سیاسی تناؤ کی حقیقت ہے. تمام سیاسی پارٹیوں کے درمیان جو ہے ایک کشمکش ہے. پی ٹی آئی کے پاس جو ہے اتنی بڑی جو ہے وہ اکثریت بھی نہیں ہے. بڑے بڑے سیاسی اور معاشی فیصلے کرنے ہیں. 18 جو امینڈمنٹ ہے اس میں جو NFC فارمولے میں تھوڑی سی چینج کی بات بھی ہو رہی ہے. ان حالات میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کے درمیان کسی قسم کا کمپرومائز، ڈیل یا ڈھیل ہو. سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ان حالات میں یہ ڈیل ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ڈیل، اس ڈیل کے خد و خال کیا ہوں گے؟ کیا اس ڈیل کا محرک عدالت ہوگی یا نیب ہوگی؟ جو آدمی ڈیل کرے گا وہ سیاست اپنی برقرار رکھ سکے گا؟ اس کے بغیر کیا پارٹی چل سکے گی؟ بنیادی طور پر کیا اس وقت کوئی ڈیل کا ماحول ہے؟ السلام علیکم جناب، بہت مہربانی، شکریہ، آپ نے یاد کیا ہے. اب جتنے سوالات آپ نے اٹھائے ہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جنرل پرویز مشرف صاحب کا دور تو نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو ساری طاقت ان کے پاس تھی اور وہ مختلف اداروں کے بحاف پر کوئی بھی اقدام کر سکتے تھے. اس وقت تو جو موجودہ حکومت ہے اس کا جو دائرہ کار ہے وہ محدود ہے، وہ انتظامی معاملات تک ہے، اور عدالتوں کے اندر جو مقدمات چل رہے ہیں وہ عدالتوں ہی میں نپٹتے ہیں، اور نیب جو ہے جو کارروائیاں کر رہا ہے اس کو بھی صرف عدالتیں ہی لگام ڈال سکتی ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا معاملہ ہو نہیں سکتا. اس لیے یہ تو بہت مشکل ہوگا کہ حکومت کے اور اپوزیشن کے درمیان کوئی ڈیل ہو جائے. حکومت کے ساتھ تو معاملہ اس طرح نہیں ہوگا، لیکن عدالتوں سے ریلیف مل سکتا ہے اور اس سے یہ تاثر جو ہے پیدا ہو سکتا ہے جس کی نشاندہی آپ نے فرمائی ہے. لیکن جو بات آپ نے بنیادی طور پر کہی ہے وہ بالکل ایک ایسا یعنی طریقہ کار تو وضع ہونا چاہیے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر تو پھر معاملات آگے چل نہیں سکتے. یہ ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے اس میں پارلیمنٹ کے اندر اکثریت ضروری ہے برسر اقتدار جماعت کی، اور برسر اقتدار جماعت کو اور اس کے سارے اتحادیوں کو مل کر بھی سینٹ میں اکثریت حاصل نہیں ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی آرڈنری قانون بھی بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آئینی ترمیم کی بات تو بالکل ایک طرف رکھی تھی. تو جہاں تک حکومت کے معاملات ہیں اور جہاں تک ریاست کو درپیش مسائل ہیں اور جو ہمارے حالات کی پیچیدگیاں ہیں اور جو ہمارے معاشی اور آئینی جو ہیں اس وقت نقطے ہمارے سامنے ہیں، اس کی وجہ سے تو پھر یہ معاملہ جو ہے محاذ آرائی کو ختم کرنے پر مجبور کرتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر حکومت جو ہے وہ بے دستپا رہے گی اور اپوزیشن اپنا دباؤ بڑھاتی رہے گی، اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ پھر ہمیں نئے انتخابات کی طرف جانا پڑے. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ رہ جائے. دیکھیے، آج پرائم منسٹر صاحب نے دوبارہ کہا ہے کہ جتنے لوگ پاناما میں ملوث تھے ان کے خلاف بھی مقدمہ چلے گا. آپ جانتے ہیں پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ منی لانڈرنگ پہ ان کے اوپر دباؤ نہ ڈالا جائے. مسلم لیگ این چاہتی ہے کہ ان کے لیڈروں پر جو مقدمات ہیں اس کے پیچھے حکومت بہت دباؤ نہ ڈالے. بنیادی طور پر تو بات یہاں پر ٹھہرتی ہے کہ مقدمات میں کوئی نہ کوئی مفاہمت ہو. میں نہیں سمجھتا کہ مفاہمت کا تقاضا سیاسی معاملات پہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ سیاسی معاملات پر تو تحریک انصاف نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو قانون اور آئین کے خلاف ہو. تو اگر پی ٹی آئی مجبور ہوتی ہے مفاہمت پر تو وہ تو پھر آخر میں بات آ جا کر مقدمات کی ہی رہے گی. دیکھیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک جو زباندانی اس کی ہے اس پر تک قابو پا سکتی ہے. اس سے ایک ماحول خراب ہو رہا ہے. اگر صرف معاملات عدالتوں پہ چھوڑ دیے جائیں اور تحقیقاتی اداروں پہ چھوڑ دیے جائیں اور اس کو سیاست کا موضوع نہ بنایا جائے تو پھر بھی تلخی کم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اس کا تاثر ایسا پیدا کرتے ہیں، اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر یہ جو عدالتی کاروائیاں ہیں اور احتسابی کاروائیاں ہیں یہ سیاسی رنگ اختیار کر جاتی ہیں. ٹھیک. یہ بڑا ایک امتحان ہے کہ ایک باریک سا فرق ہے، دونوں کے اندر ایک فرق باقی رکھا جائے اور احتسابی کاروائیوں کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش نہ کی جائے. کہ حکومت کے بھی مفاد میں ہے اور اپوزیشن کے مفاد میں بھی ہے. لیکن جو حکومت کا طرز عمل ہے، جب وہ ایسا ہوگا کہ وہ اس کو اپنے کریڈٹ پہ بتائے گی تو پھر اپوزیشن اس سے فائدہ اٹھائے گی، اور اس طریقے سے جو صورتحال ہے وہ بے قابو ہوتی چلی جائے گی. بہت شکریہ شامی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہماری مدد کی. اکرام صاحب، میں آپ کے پاس آتا ہوں. اب تو یوں ظاہر ہو رہا ہے آج جب نواز شریف صاحب دوبارہ جیل میں گئے ہیں کہ پی ٹی آئی تو کسی صورت میں مفاہمت جو ہے مقدمات پہ مفاہمت نہیں کرے گی. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بطور حکومت ان کی کارکردگی کیسی ہے. وہ ایک سیاسی پارٹی ہے، 2 صوبوں میں ان کی اکثریت ہے، تیسرے میں بھی اشتراک کے ساتھ الائنس کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں. اگر ہم ان کی اپنی دیکھیں کارکردگی، کئی چیزیں ہیں جس کا میں ذکر کر سکتا ہوں جو کافی قابل تعریف ہیں. کل پرسوں ہی ہیلتھ کارڈ کی بات ہوئی ہے، ویزا پالیسی کی بات ہوئی ہے، کرتارپور کوریڈور کی بات ہوئی ہے، بے شمار اور درختوں کی بات ہوئی ہے، بحری دنیا سے قرضے لینے کی بات ہوئی ہے. اب پی ٹی آئی کی جو بطور ایک حکومتی پارٹی کی جو ان کی سیاسی کارکردگی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنے تھوڑے عرصے میں انہوں نے کوئی ایسی بڑی غلطی تو نہیں کی سیاسی طور پر جس کے لیے ہم انہیں مورد الزام ٹھہرائیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ جتنا ہمارے سیاسی ڈھانچے میں، ہمارے انتظامی ڈھانچے میں اور ہمارے ایون جو قانونی اس وقت ڈھانچہ ہے اس میں جس طرح کی اصلاحات کی ضرورت ہے، اس کے طرف بہت سی کمیٹیاں وزیر اعظم محترم خود ہیڈ کر رہے ہیں. ان کے ہاں ایک سیریسنس کا ماحول ہے. انہوں نے سارے آفیسرز کو بلا کر اعتماد میں لیا ہے کہ آپ کام کریں. اور نیب بلا وجہ دیکھیے یہ بار 2 دفعہ ہوا. ایک دفعہ ہمارے نیب کے چیئرمین صاحب تشریف خود انہوں نے ان کو بلایا اور سیکرٹریز کو بیان کیا. ابھی پھر آج وزیر اعظم محترم نے کہا ہے کہ دیکھیے آپ کا یہ جو لیپسز ہیں یہ کرپشن میں نہیں آتے، آپ اپنا کام دل جمی سے کیجئے، ہم آپ کے پیچھے ہیں. وہ اعتماد جس کا فقدان تھا وہ اس کو پوری طرح سے جو شروع میں پیدا ہوا کہ شاید یہ حکومت جو ہے یہ ہر ایک کو انتقامی نشانے پہ لائے گی. آپ دیکھیے کہ ایک بھی آدمی ابھی آپ نہیں دکھا سکتے جس طرح سے پولیٹیسائز بیوروکریسی ہوئی اور
رکھا, انہوں نے ان میں سے کسی آدمی کو وکٹمائز کیا کسی ہو, کو نہیں, ان کو رکھا, کئیوں کو رکھا, ان کو رکھا ہوا ہے, ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ان کی لائلٹی جو ہے اسٹیٹ کے ساتھ ہونی چاہیے, کسی گورنمنٹ کے ساتھ. اگر آپ یہ اعتماد بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ریاست کے جتنے بھی اہلکار ہیں ان کی لائلٹی ریاست کے ساتھ ہے اور انہیں قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے, تو جو پچھلے برے دور ہم نے پولیٹیسائزیشن کی وجہ سے گزارے ہیں, جو ہمارے بیوروکریسی کی ہوئی, ریاستی اداروں کی ہوئی, اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے. اور چند ایک چیزیں جو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے. بے شک وہ پچھلی حکومت نے شروع کیے تھے, مثلا ہیلتھ کارڈ کو انہوں نے کافی وسیع کیا, شروع پچھلی حکومت نے کیا تھا. قطر سے 1 لاکھ نوکریاں لی ہیں, شاید پچھلی حکومت نے بھی ذکر کیا تھا, لیکن اب اس 1 لاکھ نوکریوں کے لیے وہ لوگوں کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. پھر سی پیک کو انہوں نے تھوڑا سا ریوائز کیا, دوسرے ملکوں سے معاہدے کیے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہیں جو بڑی سطح پر شاید ان کی کامیابی میں گنی جا سکتی ہیں. چھوٹی سطح پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک گلی محلوں میں سڑکوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا. دوسرا پروفیسر میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہمارا ایک وفاقی نظام ہے, پارلیمانی نظام ہے, پیورلی سیاسی نظام ہے. جب ہم تحریک انصاف کی کو بطور ایک سیاسی پارٹی کے, ایک پارلیمانی پارٹی کے, ایک پارٹی جو وفاق کو چلا رہی ہے, جب اس کو دیکھتے ہیں تو کیا انہوں نے پارلیمانی روایتوں کو زندہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے گورننس کے ماحول کو بہتر کیا ہے؟ کیا وزیر اعظم جو پالیسیز بنا رہے ہیں اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو اور صوبوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, یا جمہوریت کے نام پر ایک شخصی حکومت چل رہی ہے؟ دیکھیں, آئین میں اختیارات کی تقسیم ہے. ایک اختیارات کی تقسیم اداروں کے درمیان میں ہے کہ عدلیہ کا یہ کردار ہے, جو انتظامیہ ہے اس کا یہ ہے, مقننہ کا یہ ہے. دوسرا اختیارات کی جو تقسیم ہے وہ ہے صوبوں میں اور وفاق میں. ٹھیک. خارجہ پالیسی کو لیں کہ خارجہ پالیسی کے لیے کیا صوبوں کو اعتماد میں لانا چاہیے؟ ٹھیک. کیا صوبوں کا اختیار ہے خارجہ پالیسی میں ہمارے آئین میں؟ نہیں ہے بالکل نہیں. یا اس میں مقننہ کا کردار کس حد تک ہے؟ ٹھیک ہے, وہ بھی یا عدلیہ کا کردار کس حد تک نہیں ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑی تبدیلی جو عمران خان کے آنے کی وجہ سے آئی ہے یا پی ٹی آئی کی وجہ سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ خارجہ پالیسی میں ہم 2 ملکوں کے ساتھ تعلقات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. ایک ہندوستان ہے اور ایک افغانستان ہے. ہندوستان کے ساتھ تو ہمارے روایتی مسائل ہیں, ان کے حل کے لیے کوششیں مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ہوئیں اور کسی حد تک ہم کامیاب بھی ہوئے. لیکن اصل جو ملبہ جو پاکستان کے معاشرے پر 40 سال سے گر رہا ہے وہ افغانستان کی جانب, اس کے بارے میں فیصلہ ہوا. ٹھیک. اس فیصلے کے لیے جو دانش مندی کا تقاضا تھا اور عملی سیاست کا تقاضا تھا کہ ادارے, حکومت سب مل بیٹھ کے یہ سوچیں کہ افغانستان کا حل کیا ہے. ناظرین, بات کرتے ہیں اکانومی کی, اور پروفیسر اکرام صاحب آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت یہ کہتی ہے ہمیں بہت بڑا ڈیفالٹ کا خطرہ تھا, ہمارا ڈالر جو تھا مصنوعی طور پہ کھڑا ہوا تھا, ہم نے بیرونی امداد لے کر اور اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کے ذریعے ملک کو جو یہ بڑی خطرناک سچویشن ڈیفالٹ کی, یا جس میں ڈالر 200 روپے پہ جاتا تھا, وہ ہم نے آپ کو اس سے بچا دیا ہے. اور اس وقت ہمارے پاس ایک بریدنگ سپیس ہے کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن موڈیز نے کل کہا ہے کہ جناب ایسی بات نہیں ہے, بیرونی خسارہ بھی بہت زیادہ ہے, بیرونی قرضوں کا بھی بہت مسئلہ ہے, ہم آپ کی ریٹنگ کم کرتے ہیں. کیونکہ حماد صاحب نے یہ کہا ہے, یہ پرانے اعداد و شمار پر انہوں نے بات کی ہے, نئے اعداد و شمار کی بات نہیں ہے. کیا آپ کی اکانومی کو آج جو بڑا خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے؟ جی, یقینی طور پہ ادائیگیوں کے توازن کا جو بہت ہی بحرانی مسئلہ تھا اس کو تو انہوں نے حل کیا. اور آپ نے دیکھا کہ چائنا سے آنے کے بعد جو ہمارے وزیر خارجہ محترم اور وزیر خزانہ محترم نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ کم از کم اب ادائیگیوں کے توازن کے مسئلے کے اوپر ہمارا جو بہت بڑا بحران تھا وہ ٹل گیا ہے. ابھی اس کے بعد وزیر خزانہ محترم نے فرمایا کہ اب اس سال کے لیے تو ہمیں کوئی برج کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ایک آپ کہیے کہ جو فائر
فائٹنگ تھی وہ ہو گئی، مگر اس کو سسٹین کرنے کے لیے آئندہ کیا اقدامات کر رہے ہیں میں کوئکلی بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنا جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو ڈیوٹی کو لگا کر جو غیر ضروری اشیاء تھی خام مال پہ ڈیوٹی ختم کی ہے تاکہ ملک میں جو ہے وہ پروڈکشن بڑھے، ہماری پروڈکشن بھی بڑھے۔ ہاں جہاں پہ کمی ابھی نظر آ رہی ہے سب لوگوں کو اور وہ بھی محسوس کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارا جو ٹیکس ریونیو کلیکشن ہے وہ اس میں، اور ہم ایف بی آر کو ری اسٹرکچر کرنے میں وہ کامیاب ہیں۔ میں ادھر واپس آتا ہوں، رسول بخش صاحب آپ سے اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کاری کے بڑے اشارے ملے۔ رشیا نے کہا ہے 10 یا 14 بلین ڈالر کریں گے، آف شور گیس آئے گی، نارتھ ٹو ساؤتھ گیس بنے گی، سعودی عرب والے کہتے ہیں ہم گوادر میں لگائیں گے جناب ریفائنری، یو اے ای والے کہتے ہیں ہم ہب میں لگائیں گے۔ بہت اشارے مل رہے ہیں، سی پیک کی طرف سے بھی بہت زیادہ ہمیں خوش آئند باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ کیا یہ سارے جو اعلانات ہیں ان کی ہم عملی صورت دیکھیں گے، اور یہ صرف اعلانات ہونے سے کام چل جائے گا یا ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں بہت کام کرنا پڑے گا؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ عملی جامہ پہنانے کے لیے کام کرنا پڑے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایکسپیڈائٹ کرنا ہوگا، اور یہ ہے کہ ہم غلط فیصلے بھی نہ کریں، اور جو سرمایہ کاری آنی ہے اس کے لیے صحیح فیصلے، کن کن سیکٹرز میں، کہاں کہاں انڈسٹری، کس کس اکنامک زون میں۔ لیکن جو آپ نے ایک رشیا کی بات کی ہے اس کے بارے میں تفصیل سے کبھی بات کرنی چاہیے کہ جو انرجی کوریڈور ہے جو پاکستان کو اب مہیا ہو رہا ہے، اور جو صدیوں کا ایک خواب تھا روس کا کہ وہ بحر ہند کے گرم پانیوں تک پہنچے، اور جس کو روکنے کے لیے ہم نے ایک بہت بڑی جنگ افغانستان میں کی امریکہ کے ساتھ مل کے، حالات اتنا تبدیل ہو چکے ہیں کہ بسم اللہ آپ خود مل رہی ہے یہ گوادر میں آپ ہیں۔ یہ 12 مہینے کے اندر، بلکہ اس سے کہیں پہلے جب ہم دوبارہ ملیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پروگریس کیا ہے، کہ رشیا اور اس کی انرجی کمپنی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ترسیل میں یا پائپ لائنز میں، بلکہ ایکسپلوریشن میں وہ آ رہے ہیں۔ ایکسان موبل تو پہلے کر رہا ہے، موبل جو ہے وہ بھی آف شور ڈرلنگ کر رہے ہیں، جو سعودی عرب سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور یہ 12 تاریخ کو سلطان آ رہے ہیں پرنس سلمان وہ آ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں لوگوں کو روزگار ملتا ہے وہ روزگار ایک بہت بڑا مل سکتا ہے ٹورزم سے، کہ ویزا پالیسی میں جو تبدیلی ہے اور مزید کرنا چاہیے، فیسلٹیز بنانا چاہیے، تو اس کے اثرات دیکھیں گے کہ اگر وہ صرف 25% بھی آپ پاکستانی ایکسپورٹ کا 4-5 بلین بھی بن جائے تو یہ بہت بڑا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کے آنے سے پاکستان کا اندر کا سرمایہ کار ہے وہ پارٹنرشپ کر کے اور خود اعتماد میں آ کے وہ بھی کرے گا۔ آپ اس کو اکانومی کے لیے بہت اچھا اشارہ سمجھتے ہیں۔ آج اسد عمر صاحب نے ایک بڑی حقیقت پسندانہ بات کی ہے، انہوں نے کہا جناب یہ 5.5 ٹریلین ہمارا ٹوٹل ریونیو ہے، 2 پوائنٹ اتنا چلا جاتا ہے صوبوں کو، 1100-1200 ارب جاتے ہیں ڈیفنس کو، 2000 چلا جاتا ہے ہمارا سود کی ادائیگی میں، پتہ نہیں اس میں کیپٹل کی ادائیگی ہے کہ نہیں۔ تو اصل خطرات جو ہیں ہمارے گردشی قرضہ، جو انرجی کا گردشی قرضہ ہے، پبلک سیکٹر کی ہماری جو تنظیمیں ہیں، وہ خطرات تو وہیں موجود ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود جب میں اس نمبر گیم دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ پاکستان مسلسل دباؤ میں یا یہ مسلسل زندہ رہنے کی کوشش میں رہے گا، تو جسے کہتے ہیں کمفرٹ زون میں آ کر حکومت جو ہے وہ سرپلس سرمایہ دے کر فیصلہ کرے، اس کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ جی دیکھیں، عام طور پر یہ جو خسارہ ہوتا ہے فسکل ڈیفیسٹ کی ایک ود ان لمٹ تو اچھی چیز سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ غلط تاثر ہے پاکستان میں کہ شاید یہ بڑی کوئی تباہ کن چیز ہے۔ ہاں دیکھیں، ڈیٹ سسٹینیبلٹی کا تعلق اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کی آمدنی کیا ہے۔ اچھا اب آمدنی میں آپ کو یہاں پر آپ چونکہ یہ پڑھاتے ہیں تو لوگوں کی آگاہی کے لیے، امریکہ میں یہ بڑی ڈیبیٹ ہے کہ بھائی قرضہ لینے میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ قرضہ ادا کر سکتے ہیں، اور قرضے پر دینے والی جو سود ہے وہ آپ کی جی ڈی پی سے کم ہے تو قرضہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ تو تھوڑا سا اس کو یہ سمجھائیے۔ وہی میں کہہ رہا تھا، لیکن ہمارا معاملہ ذرا مختلف بھی ہے۔ جی قرضہ جات کو اگر آپ
ایسٹ ییلڈنگ یعنی ایسے ذرائع میں استعمال کریں کہ آپ کی قومی دولت بڑھے, ضیاع نہ کریں. آگے جو پیچھے ہم قرضے لے رہے تھے وہ دراصل ہم ضائع بہت کیے ہم نے. تو اصل ہمارے اوپر جو چارج شیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسٹرکچر ریفارمز نہیں کرتے. جیسا ابھی آپ نے ذکر کیا, یہ جو ہماری پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں, اس کی اگر ہم ری آرگنائزیشن بھی کرتے تو ہم اتنے لاسز نہ ہوتے, ان کو ایفیشینٹ بناتے. ان کو یہ تو نہیں کہیں لکھا ہوا کہ دنیا کے اندر جو بڑی بڑی پبلک سیکٹر آرگن وہ ہمیشہ لاس میں ہوتی ہے. ہماری بھی سنگاپور ملیشیا ایگزامپل ہے, وہاں دیکھیں یہ بھی ایک غلط تاثر. ہمارا بڑا مسئلہ بد انتظامی اور بد عنوانی تھا, جس کی وجہ سے ہم نے سفر کیا ہے. اب یہ اگر آپ اس کو ٹھیک کریں گے, قومی دولت کو بڑھائیں گے, اپنی انویسٹمنٹ امپروو کریں گے, اپنے ٹیکسز کی کلیکشن امپروو کریں گے, جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں ان کو کم کریں گے, تو یقینی طور پہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان اگلے 3 سال میں ایک ایسی اکانومی بننے جا رہا ہے جہاں نہ صرف آپ کو بہت باہر سے انویسٹمنٹ آنے. دیکھیں آپ جس جگہ پہ ہیں وہاں اس وقت آپ کے کوریڈور میں, چاہے وہ انرجی کا ہے, چاہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ کا ہے, چاہے بلیو اکانومی کا آپ کی کوسٹر, آپ ایک ورجن لینڈ ہے, وہاں ہر بندہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے. آپ کو ماحول دینا ہے, ریگولیشن درست کرنے ہیں, آپ کو اپنا نظام بہتر کرنا ہے. اگر آپ یہ 3 چیزیں کریں گے تو یہ سب کی پریڈکشن ہے سب اکانومسٹوں کی کہ پاکستان جو ہے اگلے 10 سال میں دنیا کی 10 بڑی اکانومیز میں جائے گا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, خسارے کی حقیقت ایک جگہ ہے, بیرونی قرضے کی حقیقت ایک جگہ ہے, لیکن آپ بیرونی سرمایہ کاری, اندرونی سرمایہ کاری, اپنی ٹیکسیشن کو بڑھائیں تو آپ کے پاس اتنا پیسہ موجود ہوگا کہ اس خسارے کو پورا کرنا, اس قرضے کو دینا آپ کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہے گا. جی یہ روز یہ جو ڈی ڈے سیناریو روز ہمارے ہاں, یہ دراصل معیشت سے ایک لا علمی کا مسئلہ ہے. اس سے بہت زیادہ ملک ایسے انڈیٹڈ پوزیشن میں رہے اور وہاں سے ابھرے, اور آپ کا بہت پوٹینشیل ہے. دیکھیں آپ ایک ایسی اکانومی ہے جس کے اندر آپ کے پاس 60 ملین کی وہ یوتھ ہے جس کو آپ یوٹیلائز کر. صرف آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے, نئی انڈسٹریلائزیشن چاہیے, نئے مواقع چاہیے, لوگوں کو ٹرین کرنا چاہیے. اب آپ سوچئے کہ آپ صرف اپنی جو آپ کی ٹیکنالوجی ہے, جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ ٹیکنالوجی وہ نہیں ہے کہ آپ بڑی ملیں لگائیں. اگر آپ آئی ٹی کو اپنی ایکسپورٹ میں کنورٹ کریں تو آپ کتنا پیسہ کما سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یوتھ نہیں ہے. اب تو لوگ فری لانس سے پر منتھ $5,000 گھر بیٹھ کے کماتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہوگی, لوگوں کو تعلیم دینی ہوگی, لوگوں میں ایک انٹرپرینیورشپ لانی ہوگی. پروفیسر صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, گورنمنٹ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارا ٹیکس بہت نہیں تو بڑا ہے. وہ کہتے ہیں 35% ٹیکس فائلر میں اضافہ ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں خسارہ میں بھی کمی ہوئی ہے, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری برآمدات میں بھی تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہے. تو پرائم منسٹر نے بھی آج یہ کہا ہے کہ ہم اب پیچھے نہیں جا رہے, ہم آگے جا رہے ہیں. میں خود سرمایہ داروں سے جب ملتا ہوں, فیصل آباد کا رہنے والا ہوں, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملیں ریوائیو ہو رہی ہیں, لیکن عام آدمی ابھی بھی تنگ ہے. تو کدھر کھڑے ہیں؟ دیکھیں یہ جو تاثر ہم پیدا کرتے ہیں میڈیا میں کہ عام آدمی تنگ ہے, ہمیں کیسے معلوم ہے کہ عام آدمی تنگ ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ عام آدمی کون ہے. اگر ایک آدمی ہے جس کی تنخواہ 16,000 ہے اور 10 بچے ہیں, اس نے تنگ ہونا ہی ہے. ٹھیک, سمجھانا اس کو یہ ہے, اور یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, میڈیا کی, سب کی, کہ بھی آپ کی فیملی کا جو سٹرکچر ہے, آپ کے پاس جو ایسٹس ہیں, سکلز ہیں, جو آمدنی ہے, وہ سسٹینیبل نہیں ہے. ٹھیک. تو اس کے 10 بچوں کی جو ذمہ داری ہے, وہ حکومت. ایک ایسا بھی لڑکا تو ہے نا جس نے MSc فزکس کی ہوئی ہے اور اس کو اچھی نوکری نہیں ملتی, یہ بھی تو مسئلہ ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے, ٹھیک ہے, ان امپلائمنٹ ہے پاکستان میں, لیکن پھر ہمیں تعلیم کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم وہ تعلیم دے رہے ہیں جس سے کہ اس کو کوئی جاب مل سکے. کہ اکثر جو پبلک یونیورسٹیز میں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس وقت, اور پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بھی, جس کا کہ معیشت سے یا صنعت سے کوئی یا پیداواری صلاحیت سے کوئی تعلق نہیں, اس کو ہمیں سوچنا ہوگا کہ جب تک کہ مارکیٹ کے ساتھ ہم تعلیم کو لنک نہیں کریں گے, ان کو اس قابل نہیں بنائیں گے. ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے, اس موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ صلاحیت کیسے ہم بروئے کار لائیں. دنیا میں بھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ جتنا مرضی امیر ہو جائے ملک, چند ایک کام ریاست کو کرنے ہیں. اچھی تعلیم دینا ریاست کا کام ہے. امریکہ میں بھی بحث ہو رہی ہے, صحت کا نظام بھی حکومت کو مہیا کرنا چاہیے. بلکہ اب تو ٹرمپ نے کہا ہے کہ وی آر ناٹ اے سوشلسٹ کنٹری, اور اس کے جواب میں ڈیموکریٹ نے کہا ہے کہ نہیں, غریب آدمی کو مدد کرنا حکومت کا فرض ہے. تو وقت ختم ہو رہا ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس پر اپنی بات ختم کریں کہ بڑی معیشت, اچھے اشارے مل رہے ہیں, اور آنے والے دور میں اگر ہم نے اپنے حالات کو سنبھالا تو لگتا ہے مشکل سے نکل کر بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن جب یہ سفر ہم طے کر رہے ہیں
تو ایک عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کا فرض جو ہے وہ بنیادی طور پر ریاست پر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک ریاست جو اپنے آپ کو مدینہ کی ریاست بنانے کا دعویٰ کرتی ہے وہ عام آدمی کی زندگی کو یقیناً بہتر بنانے کے لیے کوشش کرے گی، اور ہم ان کی کامیابیوں کے لیے دعا گو ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔